ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. احباب قریب قریب آ جائیں، اس طرح دور دور بکھر کے بیٹھنا. سورہ نور کی تفسیر آج غالباً 2 یا 3 ہفتوں کے وقفے کے بعد پھر اپنے موضوع کی طرف شروع ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب جانتے ہیں کہ توحید کی 3 بنیادی اقسام ہیں. توحید کی 3 بنیادی قسمیں ہیں. نمبر 1 توحید الوہیت، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق معبود اس دنیا میں موجود نہیں. اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی اور اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. توحید ربوبیت، کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رزق دینے والا ہے، پوری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، اس پوری دنیا کا نظام اس کی مشیت سے چل رہا ہے. اس کو ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں. تیسری توحید کی قسم، جس کے اوپر اکثر لوگ اور خاص طور پہ اہل البدع اور اہل الجہل جو ہیں وہ اکثر اس توحید کی قسم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ ہے توحید اسماء و صفات، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کئی ایک صفات ہیں، جن صفات کو ہم نے بغیر تعویل، تمثیل، تشبیہ، تعطیل، تعویل کے تسلیم کرنا ہے اور ان کے اوپر ایمان لے کے آنا ہے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو نہیں مانتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کو نہیں مانتا، وہ توحید کی ایک مستقل قسم کا انکار کرنے والا ہے. وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان نہیں رکھتا. جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ فرماتے ہیں اللہ نور، اللہ نور ہے، السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمینوں کا. لفظ اللہ ہم سب جانتے ہیں یہ اللہ کا اپنا نام ہے، اور یہ وہ نام ہے جس نام کے جیسا کائنات میں کوئی دوسرا نام نہیں. خود اللہ سبحانہ و تعالی سورہ مریم میں فرماتے ہیں هل تعلم له سمیا، کیا تم نے اس کے نام جیسا کوئی اور نام جانا ہے؟ اس کے نام جیسا کوئی اور نام تم نے کسی کا سنا ہے؟ جس طرح وہ اپنی ذات میں متفرد، اکیلا، یکتا و تنہا ہے، بے مثل و بے مثال ہے، بالکل اسی طرح اس کے نام میں بھی کسی طرح کی کوئی شراکت نہیں ہو سکتی. وہ اپنے نام میں بھی بالکل تنہا، یکتا اور بے مثال ہے. قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے صفاتی ناموں کا ذکر کیا، وہاں پہلے اپنے اصل نام کا ذکر کیا. کیسے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. پہلے هو اللہ اپنا اصل نام اللہ بیان کیا اور پھر اپنے سارے نام بیان کیے. میرا یہ بھی نام ہے، میرا یہ بھی نام ہے. اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرما دیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا کرو. آج وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کے یا اس کی ذات کے سامنے کسی دوسرے کا وسیلہ کھڑا کرتے ہیں اور اللہ سے التجا کرتے ہیں، ان کے لیے دعوت ہے. قرآن دعوت دے رہا ہے اللہ کو تم نے پکارنا ہے تو اس کے ان پیارے پیارے ناموں کا وسیلہ دے کے پکارو. اور سلف صالحین دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نسألک باسمائک الحسنى. اللہ ہم تجھ سے تیرے پیارے پیارے ناموں کا وسیلہ دے کے سوال کرتے ہیں، تیرے پیارے پیارے ناموں کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں. یہ وسیلہ جائز ہے اور یہ حلال وسیلہ ہے جو اہل السنہ والجماعہ کے ہاں رائج ہے اور اسے تسلیم کرتے ہیں. تو نور یہ بھی اللہ کا ایک نام ہے. لیکن یہاں پر ایک بات ذہن میں رہے، نور صرف اللہ کا نام ہی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کے متعلق 3 چیزیں یاد کر لیجئے. اللہ کی ذات بھی نور کی ہے، اللہ کی صفات میں سے بھی نور ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات و بینات بھی نور ہیں. تینوں چیزیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ٹکڑے میں اس بات کو واضح کر دیا اللہ نور السماوات والارض. اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ خود نور ہے اور اس آسمان اور زمین کے اندر جتنی روشنیاں نظر آ رہی ہیں اس نے اس نور کو پیدا کر کے ان روشنیوں کو نور عطا کیا ہے. تو یہاں پر ایک اور قسم ساتھ سمجھ لیجئے تاکہ بات کھل کے واضح ہو جائے. ایک ہے اللہ کی ذات اور ایک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق. نور اللہ کی ذات نور ہے، اللہ کی صفات نور ہے، اللہ کی آیات نور ہیں ایک. اور اس کے بعد ایک نور وہ ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہ نور ہے جو ہمیں چاند کے اندر نظر آتا ہے، سورج کے اندر نظر آتا ہے، ستاروں میں نظر آتا ہے. یہ وہ نور ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. چاند کو ہم نے نور عطا کیا اور سورج کو تو پورے کا پورا نور کا مرکز یعنی پورے کا پورا چراغ بنا دیا. پھر اس نور کی ایک دوسری قسم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی اور اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی، اس کے اوپر آگے چل کے بات کرتے ہیں. لیکن اشارہ کر دوں ایک نور وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس نور کا نام نور ایمان ہے اور نور ہدایت ہے. اور وہ انسان کے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور کا مرکز کہا ہے. اس کے اوپر ہم چل کے بات کرتے ہیں. تو اللہ سب سے پہلے نور ہے، اپنی ذات اس کی نور کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ارأیت ربک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا سبحان اللہ وہ تو نور ہے، اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. ہاں قیامت کا دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج دیں گے، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی ساری نعمتوں سے بھی اعلیٰ اور ارفع نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو عطا کریں گے وہ کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے. اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، جنت جیسی نعمت سے بھی بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کرے گا. لیکن اس وقت اللہ طاقت دے گا ان آنکھوں کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آنکھوں کو ایک قوت دے گا، وہ ایسی قوت ہوگی جس کے ذریعے سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اور زیارت کر سکیں گے. اگر نہ دنیا کے اندر کوئی آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. ایک دوسری بات، جن پردوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نور کے پردوں میں رہتا ہے. اور کتنے پردے؟ ایک روایت میں آتا ہے 70,000 پردے.
70,000 نور کے پردوں میں اللہ سبحانہ و تعالی رہتا ہے، اور اگر وہ اپنے ان نور کے پردوں کو کھول دے، پوری مخلوق اس کے نور کی تپش اور اس کے نور کی شعاؤں سے جل کے راکھ ہو جائے۔ اور قرآن نے واضح کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ گئے تو کیا کہا؟ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ ضد کی اللہ ضرور دیکھنا ہے، کہا انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی، ایک شعاع، ایک ویو، ایک کرن اپنے نور کی اس پہاڑ پہ پھینکی۔ قرآن کہتا ہے جعلہ دکا، اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ پورے کا پورا پہاڑ ریزوں کے اندر تبدیل ہو گیا۔ وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام دہشت کے مارے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا، وہ نور ہے اور نور کے پردوں میں رہتا ہے، کوئی اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اب دوسری بات جو اللہ سبحانہ و تعالی نے کہی کہ آسمان اور زمین کا میں نور ہوں، یعنی جو آسمان اور زمین میں تمہیں نور نظر آتا ہے، یہ میرا تخلیق کردہ نور ہے جو میں نے آسمان اور زمین کو عطا کیا ہے، چاند ستاروں کو عطا کیا ہے، مومنوں کو عطا کیا ہے، نور ہدایت اور نور ایمان عطا کیا ہے، اور ایک مستقل نور جس کا نام قرآن مجید ہے وہ تمہیں عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بیدار ہوا کرتے تھے تو تہجد کی نماز میں جو شروع کرتے، جب ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول تہجد کی نماز میں ایک دعا پڑھا کرتے تھے شروع میں سبحانک اللہ کی جگہ پہ، اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، تو آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جتنی مخلوقات ہے تو ان کا نور ہے۔ اور اللہ کے رسول ایک اور دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انا نسألک بوجہک الذی اشرقت لہ الظلمات بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات، اللہ ہم تجھ سے چہرے کے نور سے سوال کرتے ہیں، اور تیرا چہرہ وہ چہرہ ہے اشرقت لہ الظلمات جس کے نور کی برکت کی وجہ سے پوری کائنات کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ نور ہے، نور کو اس نے پیدا کیا ہے اور وہ نور لوگوں کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں عقیدہ اور نظریہ رکھے، کیا کہ نور من نور اللہ، کہ اللہ نے انہیں اپنے نور سے پیدا کیا، اپنے نور سے پیدا کیا، کیا مطلب کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذات کا ایک ٹکڑا الگ کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کے دنیا میں بھیج دیا۔ رب کعبہ کی قسم، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ تو بات اللہ کے رسول کی ذات تک تو رہی، لاہور میں ایک بابا ہے جس کے بارے میں شعر کہا جاتا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اعوذ باللہ، کہ یہ گنج بخش صاحب جو ہیں یہ کون ہے؟ مظہر نور خدا، اللہ نے ان کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے، اعوذ باللہ۔ قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ مکہ والوں نے سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے رب کا شجرہ نسب تو بیان کرو، تمہارے رب کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، کیا ذرا اس کا شجرہ نسب ہے، اس کی فیملی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ تو قرآن نازل ہو گیا اور کیا کہا؟ لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کا کوئی ہے نہ وہ کسی سے ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی برابر نہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو اس کی برابری کر سکے۔ تو فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ اپنی ذات میں نور ہے، اپنی صفات میں نور ہے، اس کی آیات نور ہے، اس نے نور پیدا کر کے پوری کائنات کے اندر تقسیم کیا ہے، اور کچھ نور کل قیامت کے لیے بھی اللہ نے رکھا ہے۔ آگے چل کے بات کرتے ہیں، اللہ آگے فرماتے ہیں مثل نورہ کمشکات، اس کی نور کو تم نے سمجھنا ہو تو ایسے سمجھو، اس کے نور کی ایک مثال اس نے جو بیان کی، کمشکات فیہا مصباح، ایک باکس، ایک تاقچہ، ایک سوراخ جو دیوار کے اندر بنا ہو، الگ نہیں، دیوار کے اندر بنا ہو، جس کی ایک سائیڈ پیچھے سے بند ہو، اس کو کہتے ہیں مشکات۔ مثل نورہ
کمشکات فیہا مصباح. اب ایک تاخچہ ہو اور اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت قسم کی لالٹین یا ایک بڑا خوبصورت قسم کا لیمپ پڑا ہو, اور اس لیمپ کی حیثیت یہ ہو المصباح فی زجاجہ کہ اس لیمپ کے گرد بھی شیشہ چڑھا ہوا ہو, اور الزجاجۃ کأنہا کوکب, اور اس کے اندر وہ جو شعلہ جل رہا ہے روشنی کے لیے اس کی مثال کیا ہے؟ کأنہا کوکب, وہ ایک ستارے کی مانند ہے جو چمک رہا ہے. اب ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں اور سوچیں, خوبصورت تاخچہ, اس کے اندر لیمپ کے اندر بڑا خوبصورت قسم کا وہ شعلہ اور اس کے اوپر وہ شیشہ, یہ کیا منظر ہوگا؟ ایک انتہائی خوبصورت قسم کا وہ منظر ہوگا جو روشنی کی شکل میں نظر آ رہا ہوگا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس کی کیا تفسیر ہے؟ کہا اس کی مثال مومن کے دل کی مثال ہے, جس دل میں اللہ سبحانہ و تعالی نور ہدایت ڈال دے, جس دل کو اللہ سبحانہ و تعالی نور ایمان سے منور کر دے, اس دل کی یہ مثال ہے کہ دل سینہ ایک تاخچے کے مانند, اس کے اندر یہ دل ایک لیمپ کی طرح, اور لیمپ اس کے اوپر ایک خول چڑھا ہوا ہے, اور اس خول کے اندر ایمان کی ایک روشنی چل رہی ہے. سبحان اللہ, یہ کتنا خوبصورت منظر ہے جو رب العالمین نے مومن کے دل کے لیے بیان کیا ہے. لیکن دوسری طرف کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, انسان جب ایک گناہ کرتا ہے, ایک گناہ, اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے جوں جوں وہ گناہ کرتا ہے نقطے بڑھتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اب اسی تاخچے کو آپ لے لیں, اب یوں سمجھے کہ ایک لمحے کے لیے وہ لیمپ کو ہم نے بجھا دیا یا تاخچے کو کسی چیز سے ڈھانپ دیا, نہ وہ روشنی نظر آئے گی, نہ اس روشنی سے ہمیں کوئی فائدہ ہو سکے گا, مکمل اندھیرا. اور اس اندھیرے کو رب العالمین نے جہالت کہا ہے, ذلت کہا ہے, گمراہی کہا ہے. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر یہ کیا کرتے تھے کہ وہ تاخچہ مومن کا دل ہے, اور مجھے ذاتی طور پہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی تفسیر جو ہے وہ دل کو لگی صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے, کہ تاخچہ جس کے اندر وہ چراغ ہے وہ مومن کا دل ہے, اور وہ دیا, اور وہ دیے کے اندر چشم جو ہے وہ شعاع جو جل رہی ہے اس کی مثال کتاب و سنت ہے. جو کتاب و سنت پہ چلنے والا ہے اس کی مثال اس دیے کی طرح ہے. جب تک کتاب و سنت اس کے دل میں موجود ہے اس کا دل منور ہے, جب کتاب و سنت چلے گئے وہ بجھ گیا, اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا, اور جو باقی رہے گا وہ ذلت, گمراہی اور رسوائی ہوگی. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم شامل فرما لیں. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے جب انسانیت کو پیدا کیا تو یہ اندھیرے میں تھی, انسانیت اندھیرے میں تھی, تو اس انسانیت کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی نے نور پھینکا, نور پھینکا. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جو کوشش کر کے اس نور کے اندر آ گیا وہ وہی ہے جو راہ راست پہ چل رہا ہے, کتاب و سنت پہ چل رہا ہے, ایمان کی حالت میں چل رہا ہے, اور جس نے اس نور میں آنے کی کوشش نہیں کی وہ ذلت اور گمراہی کی زندگی گزار رہا ہے. سبحان اللہ. اور یہی مثال اللہ کے رسول کی ایک دوسری حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں سن لو, وَلَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمِلَّةِ الْبَيْضَاءِ, میں تمہیں ایک ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جو روشن ہے, واضح ہے, اس کے اندر کسی طرح کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, کسی طرح کی کوئی چیز اس کے اندر مخفی نہیں ہے. کس طرح؟ فرمایا لیلھا کنہارھا, وہ اتنا روشن اور واضح ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. یہ ہے مومن, یہ ہے ایمان, یہ ہے اسلام جس کے اندر انسان زندگی گزارتا ہے. جب وہ اسلام صحیح ایمان میں اس کے دل میں آئے گا, اس کی مثال اللہ نے بیان کر دی کہ وہ ایک روشن تاخچے کی طرح ہے, اس چراغ کی طرح ہے جو اس تاخچے میں پورے روشنی کے ساتھ علاقے کو منور کر رہا ہے. کتاب و سنت اس کو تھام لو, یہ سب سے بڑی روشنی ہے جو رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ نے شکایت کی اپنے استاد کو جا کے, کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی, میں نے وکیع بن جراح اپنے استاد کو کہا, استاد جی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے,
فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے مجھے کہا بیٹا گناہ کرنا چھوڑ دو. کیوں؟ ان العلم نور من الہ، یہ دین کا جو علم ہے، کتاب و سنت کا جو علم ہے، نور من الہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہے. ونور اللہ لا یعطی لعاصی، اور اللہ اپنا یہ نور، اپنا یہ علم کسی گناہگار کو عطا نہیں کیا کرتے. تو یہ مثال ایک مومن کے دل کی، کتنی خوبصورت مثال رب العالمین نے مومن کے دل کی دی ہے. لیکن افسوس جو ان مثالوں کو سمجھنے سے قاصر ہے. اور اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ لوگوں کے لیے مثالوں کو بیان کرتا ہے لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ ان مثالوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں، اور ہدایت کا رستہ ان کے لیے واضح ہو. اب اس چراغ کی مثال اللہ نے کیا دی؟ دری یوقد، اس کا جو وہ شعلہ ہے وہ روشن ہوتا ہے کس سے؟ زیتون، زیتون کے درخت سے. اور زیتون کا درخت کون سا؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، جو نہ دنیا کے مشرق میں واقع ہے نہ مغرب میں واقع ہے. کیا مطلب؟ دنیا کا شرق وہ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور مغرب وہ ہے جہاں پر سورج جا کے غروب ہو جاتا ہے. یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چراغ تلے اندھیرا. بالکل اس کی مثال اس علاقے کے اندر جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی اور کرنیں مکمل طور پہ نہیں پڑتی، وہ علاقہ سورج کی روشنی سے محروم رہ جاتا ہے. اور وہ علاقہ جہاں جا کے سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر بھی اسی طرح سے معاملہ ہوتا ہے، اور سورج کی کرنیں مکمل طور پہ نہیں پڑتی، اور وہ علاقہ بھی سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے. اب رہ گیا درمیانی اور وسطی علاقہ، جس کے اوپر سورج چڑھنے سے لے کے غروب ہونے تک مسلسل اپنی روشنی ڈالتا ہے. اور ایسا درخت جس کے اوپر مسلسل روشنی پڑتی ہو سورج کی، زیتون کا درخت، جب اس کا تیل بنایا جائے گا تو وہ تیل اتنا شفاف، بہترین اور پیوریفائڈ ہوگا کہ قرآن کہتا ہے یکاد غیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اس تیل کو تم تھوڑی دیر سورج کی تپش میں رکھو وہ آگ پکڑ لے گا. اتنا بہترین تیل. اور یہ مثال مفسرین کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارض فلسطین اور ارض شام کی بیان کی ہے کہ اس علاقے کا جو زیتون ہے یہ صحرائی علاقے کا زیتون ہے، اور وہ کائنات کا بہترین زیتون ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالی نے سایہ مبارکہ میں کیا. تو قرآن کہتا ہے اس چراغ کو جلانے کے لیے جو تیل استعمال ہوتا ہے وہ تیل بھی کائنات کے بہترین درخت سے لیا گیا ہے، اور وہ تیل جس درخت سے لیا گیا ہے وہ درخت بھی بہترین، اور وہ تیل از خود بہترین ہے. یہ مثال بھی ایمان کی اور کتاب و سنت کی ہے. اگر عبداللہ ابن عباس والی ہم تفسیر لے لیں کہ یہ سینہ، اس کے اندر دل، اور اس دل کو، اس دیے کو جلانے کے لیے جو تیل استعمال ہوگا وہ اللہ کی کتاب ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ بات واضح ہو گئی. ایک طرف اللہ کی کتاب، دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. کیوں؟ یہ دو ایسے نور ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو عطا کیے ہیں، اور یہ نور کوئی عام نور نہیں، یہی ہدایت ہے، یہی نور ہے جو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اور قرآن کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کہ یہ کتاب اور ایمان کیا ہے. لیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، ہم نے اس کتاب کو اور اس ایمان کو ایک نور کا نام دے دیا، ایک نور کی شکل دے دی. نہدی بہ من نشاء من عبادنا، اور یہ نور جسے ہم اپنے بندے کو، اپنے بندوں سے جسے چاہے اسے عطا کر کے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں. یہ ہے ایمان، یہ ہے اللہ کی کتاب. دوسری جگہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، لوگوں جان لو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ چکا ہے، اور وہ نور کون سا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے جو واضح اور روشن ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. تو یہ مثال اللہ رب العالمین نے پہلے اپنی مثال دی، اور اس کے بعد
پھر اپنی ان مخلوقات کی اور مومن کے دل کی مثال اور نور کے ساتھ اس کی تسبیح اور نور کے ساتھ اس کا تعلق واضح کر کے ہمارے سامنے بیان کر دیا، تاکہ لوگ سمجھیں، لوگوں کو کتاب و سنت کی عظمت کا پتہ چل جائے، لوگوں کے سامنے کتاب و سنت واضح ہو جائے، اور لوگ اس چیز کے متعلق جو غلط فہمی اور گمراہی کا شکار ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص زندگی میں کامیابی چاہتا ہے، اپنے دل کو وہ دل بنانا چاہتا ہے جس کی مثال رب العالمین نے اس آیت میں دی ہے، کتاب و سنت کو لازم پکڑ لے۔ اپنے دل کو وہ روشنی دینا چاہتا ہے، کتاب و سنت کو لازم پکڑ لے۔ اور یہ کتاب و سنت جب وہ لازم پکڑے گا تو قرآن کہتا ہے سبحان اللہ، جب یہ بندے قیامت کے دن آئیں گے تو یسعى نورهم بین ایدیہم و بایمانہم، نور قیامت کے دن ان کے آگے چل رہا ہوگا، پیچھے چل رہا ہوگا، ان کے دائیں اور بائیں نور ہوگا، اور یہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک نور کے اندر ڈھال دے، اللہ سر سے لے کے پاؤں تک ہمیں نور بنا دے، ہمیں نور کے اندر ڈھال دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان کی دعاؤں کو قبول کر کے ان کو سر سے لے کے پاؤں تک مجسم نور بنا دے گا۔ کتنی بڑی کامیابی ہے کس شخص کے لیے جو اپنی زندگی کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کے آئے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے مطابق کے مطابق لے کے آئے گا۔ وگرنہ قرآن کہتا ہے، ان لوگوں کی مثال بھی بیان کر دی جو کتاب و سنت سے مذاق کرتے ہیں، ان کے سامنے نور ہوگا، ان کے سامنے نور ہوگا، اور انہیں کہا جائے گا یہ نور ہے دیکھو، وہ نور کو دیکھنے کے لیے بڑھیں گے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے درمیان اور نور کے درمیان دیوار قائم کر دے گا، رکاوٹیں حائل کر دی جائیں گی، اور ان کو نور سے محروم کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ منافق تھے، اور قرآن نے ان کو منافق کہہ کے مخاطب کیا۔ یہ منافق کون ہے؟ جو کتاب و سنت سے دور بھاگنے والے ہیں، کتاب و سنت کو چھوڑ کے دوسرے رستوں کو انتخاب کرنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور جہالت اور گمراہی کے جتنے رستے ہیں اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ اور ہم سب وہ دعا کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل کو نور کا بنا دے، واجعل فی بصری نورا، میری آنکھوں کو نور کا بنا دے، واجعل فی لسانی نورا، میری زبان کو نور کا بنا دے۔ یہاں تک کہ آپ اللہ سے دعا کرتے کرتے یہ کرتے تھے، اللہم اعظم لی نورا، اللہ نور میرے اندر مکمل نور بھر دے۔ یہ نور ہدایت ہے، اللہ ہمیں یہ نور عطا فرمائے اور ہمیں مجسم نور بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بدعتوں سے الفت میں، سنتوں سے دوری ہے، بدعتوں سے الفت میں، سنتوں سے دوری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔ کام کچھ نہ آئے گا پیر دن قیامت میں، کام کچھ نہ آئے گا پیر دن قیامت میں، زندگی میں پھر کیوں کر اس کی دستگیری ہے، زندگی میں پھر کیوں کر اس کی دستگیری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری
اتباع سنت سے بغض ہے مقلد کو، اتباع سنت سے بغض ہے مقلد کو، ایک طرف ہدایہ ہے ایک قدوری ہے، ایک طرف ہدایہ ہے ایک طرف قدوری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری ہے۔ چھوڑ کر درے مولا قبر پہ جو سر پٹ کے، چھوڑ کر درے مولا قبر پہ جو سر پٹ کے، بت پرست ہے ظالم اور وہی قبوری ہے، بت پرست ہے ظالم اور وہی قبوری ہے۔ اور خاص طور سے اس مصرے کی طرف توجہ چاہوں گا کہ دے رہے ہیں یہ دھوکہ اونچی اونچی نسبت سے، دے رہے ہیں یہ دھوکہ اونچی اونچی نسبت سے، چشتی قادری رضوی اور کوئی نوری ہے، چشتی قادری رضوی اور کوئی نوری ہے۔ اور یہ مقطع کا شعر ہے، جانے کس جگہ ڈوبے یہ سفینہ امت، جانے کس جگہ ڈوبے یہ سفینہ امت، کیا کرو گے اے اجمل دور دور پیری ہے، اس لیے مسلمانوں سوچنا ضروری